السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم کے پی کے بورڈ کے یونٹ 1 اینڈ 2 کے کمپٹیشن کویسچنس کو دیکھیں گے. اس سے پہلے جو لیکچرز ہیں ان میں ہم یونٹ 1 اینڈ 2 کے ڈیفیکلٹ ورڈز وتھ کنٹیکسچوئل میننگس اور اس کے علاوہ ہم اس کی ایکسرسائزز کو ڈسکس کر چکے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج ہم صرف اور صرف کویسچنس کی طرف موو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یونٹ 1 کے کمپٹیشن کویسچنس کو دیکھتے ہیں. کمپٹیشن جو ایکسرسائز میں اس کا فرسٹ جو اے پارٹ ہے وہ ہے آنسر دا فالوئنگ کوسچنس. اب کوسچن کیا ہے؟ وٹ ڈز دا قرآن سے اباؤٹ ٹالرنس، یعنی کہ برداشت کے بارے میں، صبر کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ دا ہولی قرآن سیز اباؤٹ ٹالرنس، او یو ہو ہیو بلیوڈ سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر، انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ، یعنی کہ ان اللہ مال صابرین، جیسے کہ قرآن پاک میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور دعا یا پھر نماز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے مین آف ایکسٹرا آرڈنری انڈیورنس ایکسپلین، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بردباری یا پھر آپ کہہ لیں تحمل برداشت کا ایک عظیم جو ہے وہ پیکر تھے. تو ہم نے اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہے. تو اس کا آنسر ہے، یہاں دو آنسرز دیا، آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے مین آف ایکسٹرا آرڈنری انڈیورنس اینڈ ٹالرنس، تو صبر اور تحمل کا جو ہے عظیم نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ از ہز ٹالرنس دیٹ لیٹ ہم فارگیو ہز ورسٹ اینیمیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فارگیونیس کی جو کوالٹی ہے یا جو ٹالرنس کی کوالٹی ہے اس کو برے کار لاتے ہوئے، اس کو عمل میں لاتے ہوئے جو اپنے دشمن ہیں، بدترین دشمن، ان کو بھی معاف کر دیا. ہی از دی ایپیٹمی آف ٹالرنس، فارگیونیس، انڈیورنس اینڈ کمپیشن. تو چاہے ہم صبر کی بات کریں، معافی کی بات کریں، تحمل کی بات کریں، ترس کی بات کریں یا ہمدردی کی بات کریں، تو اس کا ایک کامل نمونہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. The Holy Quran describes him as رحمت للعالمین، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، which means a mercy unto the whole mankind and the universe، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام بنین و انسان کے لیے. اس کا سیکنڈ آنسر یہ ہو سکتا ہے، The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example of endurance، تو یہ کامل نمونہ ہے. He was a perfect example of forgiveness and endurance. He bore hardships at the hands of his enemies، تو آپ نے جو دشمنوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تکلیف کو اٹھایا، ان کو برداشت کیا. He was mistreated، اور آپ کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا گیا. And expelled from his hometown، کہ آپ کو اپنے جو وطن ہے وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی کہ جلا وطن کر دیا گیا. But he remained calm. He showed tolerance in the face of every unpleasant situation، تو آپ نے ہر مشکل جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. نیکسٹ کوشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ دا پیپل آف مکہ آفٹر وکٹری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو اس کے بعد لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، سلوک کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم treated the people of Makkah with great kindness، تو آپ نے جو ہے وہاں ان کو kindness شو کی. The Muslim army entered Makkah very peacefully، بہت امن کے ساتھ جو ہے مسلمان جو فوج ہے وہ مکہ میں داخل ہوئی. No house was robbed and no man or woman was insulted، تو نہ ہی کسی کا گھر لوٹا گیا، نہ ہی کسی مرد یا عورت کی توہین کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم announced general amnesty to the entire population of Makkah، تو مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. اس کا سیکنڈ آنسر یہ ہو سکتا ہے، آفٹر دا conquest of مکہ when everyone gathered in خانہ کعبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of Quraysh what they expected at the Prophet's hands صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ جب مکہ فتح کر لیا اور تمام لوگ قریباً خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے، وہاں جمع ہوئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ کس چیز کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا رسپونس چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ کیا انہیں معاف کیا جائے گا یا پھر انہیں سزا دی جائے گی. تو دے آسک فار کائنڈنس اینڈ پٹی، تو انہوں نے درخواست کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، ان پر رحم کیا جائے. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپوک دا فارگیونگ ورڈز آف پروفٹ یوسف علیہ السلام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ وہاں دہرائے معافی کے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے، that he used for his brothers. He even forgave Abu Sufyan and his wife who were his worst enemies، تو ابو سفیان اور جو اس کی بیوی ہے ہندا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ کے موقع پر ان کو بھی معاف کر دیا. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. Why was the rabbi asking for the repayment days before the loan was due? تو ربائی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہودی جو عالم ہے, یہودی جو پیشوا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقررہ تاریخ ہے اس سے پہلے جو ری پیمنٹ ہے یعنی کہ جو قرض کی ادائیگی ہے اس کا تقاضا کیوں کیا تھا؟ تو اس کے دو آنسرز آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں. The rabbi wanted to test the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں وہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کتنا ہے, برداشت کتنی ہے. He grabbed the prophet's cloak and harshly asked about his loan. تو اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چگا ہے اس کو بہت زور سے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے پیش آیا اور اپنے جو قرض ہے اس کا تقاضا کیا. However, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم repaid the harsh treatment with kindness. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب ہے وہ کائنڈنس کے ساتھ دیا اور پھر کیا کیا؟ اینڈ ٹولڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹو پے the rabbi 20 سا ایکسٹرا بیکاز he had scared him. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو تھوڑا سا اس پر برہم ہوئے اس ربائی پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کو جو ہے وہ مزید 20 سا جو ہے وہ ان کو ادا کریں کیونکہ انہوں نے ان کو خوف زدہ کیا ہے. یا پھر دوسرا آنسر یہ ہو سکتا ہے the Jewish rabbi Zaid bin Sana was asking for repayment from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam days before the loan was due because he wanted to test the prophet's tolerance. تو یہ سمپل سا آنسر ہے, اس لیے اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ری پیمنٹ کا تقاضا کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹالرنس ہے, برداشت ہے, صرف اس کا امتحان لینا چاہتا تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کوشچن 5. What does the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم teach us? کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبر ہے, برداشت ہے, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں. دو آنسرز ہیں, آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں. فرسٹ آنسر کو ہم دیکھتے ہیں. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم teaches us that we should always treat people with kindness and compassion. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, جب ہم اس میں صبر کا ایلیمنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں اسے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کمپیشن مینس ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. Violence, anger and rudeness were never a part of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam personality and neither should they be a part of ours. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں نہ تو ہمیں کہیں وائلنس نظر آتا ہے, نہ اینگر, نہ ہی روڈنس. تو ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو اپنے جو کریکٹر ہے اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل حالات آئے تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور جب کسی نے برا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو آپ نے بدلے میں اس کو مہربانی جو ہے اس کے بدلے میں اس کو ساتھ مہربانی سے پیش آئے. اس کا نیکسٹ جو آنسر ہے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم teaches us to remain tolerant towards everyone, even our worst enemies. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو بدترین دشمن بھی ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ ٹالرنٹ رہنا چاہیے یعنی کہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اینڈ ٹالرٹ ایوری نیگیٹو ریمارک وتھ کائنڈنس اینڈ کمپیشن. تو لوگوں کے جو سخت الفاظ ہیں یا جو نیگیٹو ریمارک ہیں ان پہ جو ہے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ کائنڈنس اور کمپیشن جو ہے وہ دوسروں کو دکھانی چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے what was the effect of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم kindness on the rabbi. تو ربائی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کائنڈنس ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ تو پہلا آنسر ہم دیکھتے ہیں. The rabbi was so much impressed by the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that he embraced Islam. وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. And gave half of his wealth to charity. اور اس نے اپنی جو آدھی دولت ہے وہ صدقہ خیرات میں دے دی. He later became one of the eminent companions of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بہترین صحابی ثابت ہوا. دی ایفیکٹ, اور یہ سیکنڈ آنسر ہے, دی ایفیکٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم kindness on the rabbi was that he immediately renounced his religion. اس نے اپنا جو مذہب ہے, پرانا مذہب یعنی کہ یہودیت, اس کو ترک کر دیا. and accepted Islam before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ لیا. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. what is the main idea of the lesson. یعنی کہ جو سبق ہے اس کا مین آئیڈیا کیا ہے؟ The main idea of the lesson is that we, like حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, should always be kind, forgiving and tolerant. تو جو لیسن سے ہم نے سیکھا ہے جو اس کا مین آئیڈیا وہ یہ ہے
کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کائنڈ ہونا چاہیے، فار گیونگ نیچر ہماری ہونی چاہیے، اور ٹالرنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ صابر ہونا چاہیے. پیشنس از اے ٹرو ورچو، سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ صبر ہے. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرفیکٹ ایگزامپل آف وٹ اے گڈ ہیومن شوڈ بی لائک. تو اگر آپ کسی بھی اچھی خوبی کا کوئی کامل نمونہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گی جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. نیکسٹ اس کا آنسر دیکھتے ہیں. سیکنڈ، دا مین آئیڈیا آف دا لیسن از دیٹ اسلام ٹیچز اس پیشنس، ٹالرنس، ہیومینٹی اینڈ گڈ بیہیویئر. تو ہمیں یہ لیسن پڑھنے کے بعد یہ سبق ملتا ہے کہ جو اسلام ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے پیشنس، ٹالرنس، ہیومینٹی یعنی کہ انسانیت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ. دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹالرنس، فارگیونیس اینڈ کمپیشن. تو آپ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کامل نمونہ ہے کس چیز کی؟ ٹالرنس کی، فارگیونیس کی اور کمپیشن کی. اور کمپیشن نہ صرف انسانوں کی طرف بلکہ اینیملز کے لیے بھی. وی شوڈ فالو دا ٹیچنگز آف اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں یونٹ 2 اس کے کمپریشن کوسچنز کی طرف. تو سب سے پہلا ہم کوسچن دیکھتے ہیں، ہاؤ از دا یوتھ اسٹینڈرڈ بیرر آف اے نیشن. یعنی کہ اگر کسی بھی قوم کی یوتھ کی بات کی جائے تو وہ ہمارے کیسے اسٹینڈرڈ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ قوم کو کیسے سنبھالنا ہے یا وہ قوم کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. یہ علامہ اقبال کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم بات کرتے ہیں. یوتھ پلیز اے وائٹل رول ان نیشن بلڈنگ. تو ان کا ایک اہم رول ہے. دے آر دا بیک بون آف اینی نیشن. The youth of any nation is its standard bearers, as their energy, if channeled in a proper direction, can bring a significant change in the nation's social, economic and political condition. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ملک ہے، یہ جو قوم ہے، اس کے سوشل، اکنامک اور جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے اس میں بہتری آئے، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی جو یوتھ ہے اس کی انرجیز جو ہے ان کو پراپر ڈائریکشن میں یا پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں. اور اس کا سیکنڈ آنسر یہ ہے، the youth is a standard bearer of a nation because they symbolize a nation's hope and future. تو ہمارے جو نیشن کی ہوپ یا فیوچر ہے وہ یوتھ ہے. Youth possess all the qualities required for a nation to be led to the heights of self-sufficiency and independence. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یوتھ میں ان تمام کوالٹیز جو ہیں ان کو اجاگر کریں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اکارڈنگ ٹو اقبال، ہاؤ کین دا یوتھ چینج themselves. تو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، یوتھ کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو اقبال، the youth can change if they bring the qualities of hard work, continuous struggle and adventure in themselves. تو اگر آپ ہارڈ ورک جو ہے یا کنٹینیوس اسٹرگل ہے، یہ کوالٹیز اپنے اندر لے آئیں تو آپ یوتھ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. یوتھ تمام چینج ہو سکتی ہے. they will recognize their inner selves if they get these changes in them. تو اگر ہم یہ چینجز لے آتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو یوتھ ہے وہ اپنے انر سیلف کو پہچان لے گی، یعنی کہ خود ہی کو. they will become men of character because of these qualities. they will become creative and have a sharp vision like an eagle who foresees his future. تو اپنے مستقبل کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائے گی یوتھ. they will be able to succeed in every aspect of life and therefore will lead the world in their direction. اور اس کا نیکسٹ آنسر ہم دیکھتے ہیں، اقبال addressed the youth in many of his poems. تو بہت سی پوئم علامہ اقبال نے لکھی ہیں جس میں یوتھ کو ایڈریس کیا گیا ہے. He regarded them at the top in his philosophy of خودی. تو خودی کا کنسیپٹ جب بھی علامہ اقبال نے دیا تو اس میں جو یوتھ ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے پرائورٹی دی. According to اقبال، the youth can change themselves by becoming their emperors. یعنی کہ کسی غلام نہ ہو، آزاد ہو. He expresses that if a man becomes emperor of himself then he can lead the world in his own direction. یعنی کہ اگر خود ہی پیدا ہو جائے تو پھر وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. He was aware of the fact that if the youth of the Ummah had structured the real destiny, then they could have led the Muslims of the subcontinent out of the pit earlier than they did. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو، جو اس کی اپنی ڈیسٹنی ہے، ریئل ڈیسٹنی، اس کو اسٹرکچر کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں خود ہی کو بیدار کریں. نیکسٹ ہے، ریڈ دا تھرڈ پیراگراف اینڈ رائٹ ڈاؤن دا کی آئیڈیا. تو آپ کے یونٹ میں جو تھرڈ پیراگراف ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کا کی آئیڈیا لکھنا ہے. تو یہاں میں نے 2 کی آئیڈیاز لکھ دیا، آپ ان میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں. پہلا ہے، اقبال personifies youth in a very glorified way.
The youth of Iqbal is a man of great character. تو علامہ اقبال کے نزدیک جو youth ہے it is a great character. He is determined and straightforward. تو علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے جو youth ہے وہ determined ہے. Iqbal says a young Muslim man is like a Shaheen. He is an explorer, an adventurer and a seer. Iqbal's نوجوان pursues intellect and is willing to explore undiscovered areas of life. تو علامہ اقبال کے نزدیک جو نوجوان ہے یا جو یوتھ ہے اس میں اگر انٹلیکٹ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ زندگی کے انڈسکورڈ ایریاز جو ہے ان کو ایکسپلور کر سکتی ہے. ہز یوتھ از اے مین آف انڈیپینڈنس اینڈ سیلف اویئرنیس. تو علامہ اقبال جو چاہتے تھے نوجوان قوم یعنی کہ جو یوتھ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور سیلف اویئرنیس جو ہے یہ کوالٹی ان میں موجود ہو. اس کا سیکنڈ آنسر ہے In this paragraph, Iqbal says that Muslim youth is like a Shaheen who flies higher and deeper. تو ہمیشہ اونچی اڑان اڑتے ہیں جو یوتھ ہے. He believes in Ishq and Khudi. Ishq is a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new fields of knowledge. In comparison, Khudi is a creative power which enables a person to make his destiny and lead the world in his direction. تو عشق اور خودی یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں جو علامہ اقبال چاہتے تھے کہ قوم میں پیدا ہو جائے اور اگر قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ کریٹو بن سکتی ہے. نیکسٹ ہے what is the main idea of the lesson. اب آپ نے اس لیسن کا جو ہے وہ مین آئیڈیا بتانا ہے. تو یہاں دو آنسرز ہیں. پہلا ہے the main idea of the lesson is that youth is the future of a nation. کہ جو یوتھ ہے وہ نیشن کا فیوچر ہے. یوتھ از دا سمبل آف ہوپ اینڈ پروسپیرٹی. تو اگر آپ ہوپ اینڈ پروسپیرٹی کی بات کریں اس کو سمبلائز کریں تو سمبلائز کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یوتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دا مسلم نیشن ول پراسپر اف دے ریکگنائز themselves and become true Muslims. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال ہو جائیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان لیں اور سچے مسلمان بن جائیں. نیکسٹ آنسر ہے دا مین آئیڈیا آف دا لیسن از دیٹ اکارڈنگ ٹو اقبال. تو اقبال کے نزدیک کیا ہے دا یوتھ آف دی امہ از دا ریئل ایسٹ آف ملت اسلامیہ. جو ہمارا اصل اثاثہ ہے وہ امت کی جو یوتھ ہے وہ ہے. if their energies are correctly channelized and utilized. تو اگر آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر لیتے ہیں یوتھ کی جو کوالٹیز ہیں تو کیا ہوگا مسلم امہ will rise as a mighty power. تو ہم ایک عظیم جو قوت ہے وہ بن سکتے ہیں and no one will be able to subdue them. اور پھر ہمیں کوئی بھی جھکا نہیں سکے گا. نیکسٹ ہے according to Iqbal the youth shouldn't confine to material achievement. یعنی کہ جو اقبال ہیں ان کے نزدیک جو یوتھ ہے اس کو مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے. express your view on this statement. تو ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں. فرسٹ آنسر according to Iqbal the youth shouldn't confine to material achievement because they are dynamic. کیونکہ ہم جو مٹیریلسٹک لوگ پیدا نہیں ہوئے بلکہ we are dynamic. They should enjoy exploration, discovery and inventions as they are eagles of this nation. اور یہ قرآن میں حکم ہے کہ تسخیر کرنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے, ڈسکوریز کرنی چاہیے, انوینشنز کرنی چاہیے. نیکسٹ آنسر ہم دیکھتے ہیں اسی کوشچن کا. Allama Iqbal was a very visionary poet. He had a strong vision and philosopher. Allama Iqbal is right that the youth shouldn't confine to material achievement. تو اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ The youth must be dynamic to live an ideal life, achieve national goals. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نیشنل گولز ہیں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. And serve one nation. اور اپنی قوم جو ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے. He must not limit himself to material achievement and the joys of it. تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یونٹ 1 اینڈ 2 جو ہے اس کے کمپریہنشن کویسچنز کو دیکھا. تو امید کرتا ہوں کہ ان کویسچنز کے آنسرز کو پڑھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کویسچن مجھے سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر سلائڈ پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس, ٹیک کیئر.